یہی وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے جو ہمارے یہاں دفنانے کا رواج ہے۔ ہم امانت دار کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم امانت دار کے حوالے کرتے ہیں، اور آگ کا کام تو جلانا ہے۔ تو جو شیطان والے ہیں وہ کچھ بھی کریں، ہمیں اس سے کیا لینے دا؟ ہم تو رسول والے ہیں، امانت دار ہیں، اور امانت دار کے حوالے کرتے ہیں۔ امانت دار کے حوالے کر دیا، اسی لیے ہم اپنے مردوں کو بھی امانت کے طور پر چھپا دیتے ہیں اور مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے نیکی بھلائی کے لیے جو بہت سے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہیں ایک لفظ خیر بھی ہے، اور یہ خیر کا لفظ شر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جسے دن کے مقابلے میں رات، آسمان کے مقابلے میں زمین، کالے کے مقابلے میں گورا، اسی طرح شر کے مقابلے میں خیر۔ شر کے معنی فتنہ کے ہیں، برائی کے ہیں، گناہ کے بھی ہیں، شر کے کئی معنی ہیں۔ اسی طرح خیر کے معنی نیکی کے بھی ہیں، اچھائی کے بھی ہیں، بھلائی کے بھی ہیں، بہتری کے بھی ہیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا، اور اس سوال پر بات آگے بڑھی تھی، کہ یہ جو شر ہے، فتنہ ہے، وبال ہے، برائی ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف تو کی نہیں جا سکتی کہ معاذ اللہ اللہ نے برائی پیدا کیا، اور اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ شیطنت کے راستے پر ہے، ابلیسیت کا راستہ ہے، اس لیے کہ ابلیس نے اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کیا تھا۔ رب فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ گمراہ کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا، جبکہ قرآن کریم میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کرنا، گائیڈ کرنا، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا اور ان کو اس پر چلنے کی ہدایت کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے تو معاذ اللہ وہ گمراہ کیوں کرے گا؟ اچھا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ گمراہ بھی معاذ اللہ اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر سزا کس بات کی دے رہا ہے بھائی؟ جب تیرے ہی چاہنے سے ہم گمراہ ہو گئے، تیرے ہی چاہنے سے ہم کافر ہو گئے، تیرے ہی ارادے سے سب ہو گیا، تو پھر تو نے ہمیں جہنم میں کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا تھا نا تھوڑا ایکیڈمک موڈ بنائیے گا، بہت علمی باتیں ہیں۔ قرآن سمجھے تو مزہ آئے، اس لیے کہ اللہ نے جہاں ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لی ہے نا، وہیں اللہ نے ایک جگہ اور فرما دیا سورہ دہر میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ،
ہم نے صحیح راستے کی ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی. اما شاکرا و اما کفورا، اب اس راستے پر چل کر تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ یا راستہ چھوڑ کر نا شکرے بن جاؤ، یہ تمہاری مرضی کی بات ہے. اللہ نے تو ہدایت کر دی، اللہ نے تو ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیج دیا. 1,24,000 انبیاء کرام آ چکے جنہوں نے آ کے ہدایت کر دی. اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی ہدایت کرنے کی، اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے پورا کروا دیا. اب اگر کوئی بندہ اس ہدایت پر عمل نہ کرے اور اپنا دھرم الگ بنا لے، اپنا دین الگ بنائے، اپنا مذہب الگ بنائے، تو یہ تمہاری مرضی ہے. ہم نے ہماری ذمہ داری ادا کی، لیکن میں پھر کر وہی اسی سوال پر آ جاؤں گا کہ جب سب خیر، بھلائی، بہتری اللہ ہی کی طرف سے ہے تو یہ برائی آتی کہاں سے؟ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ اللہ نے بنایا، انما عند اللہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہوا خیر لکم، وہ سب تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ شر کی طرف لے نہیں جاتا. میں بات بتا دوں آپ کو، میں نے گزشتہ جمعہ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ ابلیس نے انکار کیا نا سجدہ کرنے سے. بولو، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو کیا اللہ نے اسے انکار کرنے پر آمادہ کیا؟ اللہ نے اس سے کہا کہ سجدہ مت کر اور مردود ہو جا؟ نہیں، اللہ نے تو ایک ہی حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سارے فرشتے جھک گئے، إِلَّا ابلیس، وہ کھڑا رہا. اس کے کھڑا رہنے میں یا اس کے سجدہ نہ کرنے میں کیا اللہ نے اسے ہدایت کی تھی کہ سجدہ مت کر؟ نہیں نا. اگر اللہ نے اسے یہ کہا ہوتا یا ہدایت کی ہوتی تو پھر اللہ نے پوچھا کیوں ما منعک الا تسجد اذ امرتک؟ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اللہ نے پوچھا تھا تو ابلیس کو کہہ دینا چاہیے تو نے ہی تو کیا ہے، یا تو نے ہی تو کہا ہے. لیکن ابلیس نے جواب یہ نہیں دیا، بلکہ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو جانتے ہو منطق لڑا رہا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، اپنی انانیت اور اپنے اندر کی جو خباثت ہے وہ بیان کرتا ہے. کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. اچھا ایک بات بتائیے، آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ کون بہتر ہے کون بدتر ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ تو جانتا ہے؟ کون افضل ہے کون مفضول ہے، کون بہتر ہے کون بدتر ہے، کون کمتر ہے کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے کہ تجھے؟ تو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی چلا رہا ہے اور کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں. ارے تو کیسے بہتر ہو گیا؟ اپنے آپ کو بہتر کیسے سمجھ رہا ہے؟ تو پھر منطق سے جواب دیتا ہے
اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا نا اسے. جواب دیتا ہے انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. کیسے؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, تو میں آدم سے بہتر نہیں ہوا. اس لیے کہ مٹی پستی کی طرف جاتی ہے, گراوٹ کی طرف جاتی ہے, اور جو آگ ہے اس کی لپک اوپر کی طرف جاتی ہے, تو جو اوپر کی طرف جا رہا ہے وہی تو بہتر ہے. کیا منطق لڑا رہا ہے, کیا دماغ لڑا رہا ہے, کیا اپنی کھوپڑی کا استعمال کر رہا ہے, کیا اپنے علم کا استعمال کر رہا ہے, اور وہ بھی خدا کے سامنے, خدا کے روبرو. میں آگ سے, حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ آگ اور مٹی میں یہ اور بات ہے کہ مٹی پست ہوتی ہے, آگ بلندی کی طرف جاتی ہے, مٹی پستی کی طرف جاتی ہے, آگ کی لپک اور شعلے اوپر کی طرف جاتے ہیں. مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, آگ میں جو ڈالو گے جلا کے راکھ کر دے گی, نام و نشان مٹا دیتی ہے. مگر مٹی امانت دار ہوتی ہے, جو دفناؤ گے وہ بعد میں کھودو گے تو جیسا دفنایا ہے ویسا ہی مل جائے گا. آپ سوچو, مٹی امانت دار ہے, کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی. اگر تم نے خزانہ گاڑ دیا, 100 برس بعد, 200 برس بعد, 500 برس بعد بھی کھودو گے خزانہ ویسے ہی باہر آ جائے گا. بات سمجھے؟ اس نے مٹایا نہیں, اس نے ختم نہیں کیا, اس نے اسے فنا نہیں کر دیا, بلکہ امانت کو سنبھال کے رکھ. یہی وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے جو ہمارے یہاں دفنانے کا رواج ہے. ہم امانت دار کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم امانت دار کے حوالے کرتے ہیں, اور آگ کا کام تو جلانا ہے. تو جو شیطان والے ہیں وہ کچھ بھی کریں, ہمیں اس سے کیا لینے دا. ہم تو رسول والے ہیں, امانت دار ہیں, اور امانت دار کے حوالے کرتے ہیں. امانت دار کے حوالے کر دیا, اسی لیے ہم اپنے مردوں کو بھی امانت کے طور پر چھپا دیتے ہیں اور مٹی کے حوالے کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے آج ہم اس امانت کو دفنا رہے ہیں, آج ہم اس امانت کو گاڑ رہے ہیں, مگر قیامت کے دن یہ امانت خدا کو واپس کرنے والی ہے. یہ زمین اس امانت کو واپس کر دے گی. اذا بوسر من فی القبور وحصل ما فی الصدور, یہی زمین ہے جو اپنے مردوں کو واپس نکال دے گی اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے گی.